بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ قادیانی نے جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جو دعوے کیے تھے نبوت کا، رسالت کا، تو ان دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ۔ مرزا قادیانی نے عام طور پر دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ ثانی محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ قادیانی عقیدے کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دوبارہ آنا مقدر تھا۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں محمد بن عبداللہ کی شکل میں آئے، اور دوسری بار قادیان میں مرزا غلام احمد ابن غلام مرتضی لعنت اللہ علیہ کی بروزی شکل میں آئے، یعنی مرزا قادیانی کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت میں آپ نے تمام کمالات نبوت کے دوبارہ جلوگر ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی کی اس گناؤ نے اس خطرناک اور شدید ترین کفریہ عقیدے پر چند عبارات ملاحظہ فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بعث ہیں، یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ آنا دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی یعنی مرزا قادیانی کے ظہور سے پورا ہوا۔ یہ حوالہ موجود ہے تحفہ گولڈویہ صفحہ نمبر 94، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 249 حاشیہ۔ مرزا قادیانی نے اپنے اس گندے عقیدے کا اظہار یوں بھی کیا ہے، لکھتا ہے، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہو در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ یہ حوالہ موجود ہے خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171، روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258 اور 259۔ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا بشیر احمد ایم اے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا تھا۔ یہ حوالہ موجود ہے کلمۃ الفصل 105۔ آگے لکھتا ہے کہ وہ جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کو پس پس ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔ یہ حوالہ بھی موجود ہے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 105۔ اسی نظریے کو مرزا قادیانی ملعون کے مرید خاص قاضی اکمل نے اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے، جو قادیانی ملعون کی اخبار میں لکھا ہے: اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا قرآن رسول قدنی۔
اس ملعون نے یہ اشعار مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بارے میں لکھے ہیں۔ حوالہ اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 10 شمارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 1 کالم نمبر 2 3 مورخہ 16 کالم نمبر 2-3 مورخہ 16 اکتوبر 1922 عیسوی۔ یہ مذکورہ عبارات ہیں جو مرزا قادیانی ملعون کا کفر نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے۔ خبر ازان کو ہی کہی مرزا قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ سنگ چھے دعوت نبوت عام طور بانے کولا نو اور سرائے زانتا محمد ثانوی یعنی ثانی محمد دویم محمد اور دیدہ ہو جائے دبا زانتا محمد الرسول اللہ وی نعوذ باللہ ویوزل مکہ مکرمہ کے راغلے ہو دا عبداللہ پکور کے محمد بن عبداللہ پشکل کے اور دویم زل قادیان ہندوستان کے یوں دا کلی نوم دے قادیان آگے کی دا مرزا غلام احمد ابن غلام مرتضی وہی پدی شکل کے رہا لے وہی دا بروزی شکل دے بروز وہی ہم شکل تا یعنی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شکل دے نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کی یعنی دی دعوت آدھا چھے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ دا پو طول صفات و کمالات دا نبوت اور رسالت کے ویدہ دا محمد الرسول اللہ برابر دے نعوذ باللہ دوی دا عقیدی مبارک ہے دمرا خطرناک کا گندہ کفریہ اور سخت ترین کفریہ عقیدہ ندی مبارک ہے ندوی سو حوالی ندوی کتابوں نے پیش کرو دا تحفہ گل رویہ صفحہ نمبر 94 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 249 حاشیہ دیکھیں دے لکھی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو ذل دنیا تو اراغل دے دو بیعصت دی یو ذل دے پا مکہ مکرمہ کے راغل دے اور دویم ذل پا بروزی رنگ کے راغل دے دوبارہ بروزی رنگ کے یعنی مطلب دارا چھے غلام احمد وہی دے ہم شکل اور بردا چھے وہی مسیح معود ذات عیسیٰ علیہ السلام ہوئی اور ذات مہدیم ہوئی یہ سڑے دیتم سو چکا یہ سڑے پہ بیک وقت چھے محمد رسول اللہ زانتا ہوئی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام زانتا ہوئی ہم مہدیم زانتا ہوئی دا پہ کس کے جمع کدھر رشی بہرحال تاخو علیہ دا خبری دی اور دائر دری والا توہینی ہوگا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہینی ہوگا چیزان دے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے دوبارہ مضمہ پر شکل کی دنیا کا راگل دے عیسیٰ علیہ السلام نوزے عیسیٰ علیہ السلام توہینی ہوگا اور دا مہدی علیہ الرضوان چلا دنیا کا راگل ہم نہ دے دا آغیم توہینی ہوگا بلدادہ چھے خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 171 روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258-259 پدے کی دے لکھی دخپل گندی اور دیر زیاد غلیظ و ناپاکا اور دا کفری عقیدی اظہار پدے شکل باندھنے گئی کہ خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا وہ ازماتا دا محمد رسول اللہ وہی فیض رسید لے دے اور کامل شوے دے اور داغ لطف داغ مہربانی اور داغ وجود ہوئی ما طرف تراکا گلے شوے دے تردے پورے چیز ما وجود ددو وجود کر دے دلے دے اور زمان جماعت کی چسوک داخل شو
यानी चाचे गुलाम अहमद मलऊन वाई च बमा बने चा ईमान रावड़ल है चाचे द पैगंबर उमान लमा नु दर हकीकत आदा से शो लका मोहम्मद रसूलुल्लाह च सहाबा किराम के सुख दाखिल छे हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ने चक्र तशरीफ योड़ उस सुख साहबी जुड़े ले सुख साहबी जुड़े ले नशी जुड़े ले वाली साहबी मुझ चाहता हुआ चाच ईमान पर हालत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार कड़ाई आगे तुम सोई साहबी नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ योड़ो उस सुख साहबी निशी जुड़े ले दा मलऊन वाई गुलाम अहमद मलऊन वाई वही चाच इन मा जुमात के दाखिल शो इन मा बंदी नऊज़ बिल्लाह ईमान और रोज़ी पैगंबर उमरला नो दादा से शो लकछे रसूलुल्लाह सहाबा के दाखिल छे और चाचे माँ और मुस्तफ़ा में इसके इन तो माँ उदा मुस्तफ़ा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चा फर्क को फर्क वही अगर जनी मिले दरे और ये दो पेजंदम बल्द गोरा तदजुई लिखी दजुई मिर्जा बशीर अहमद M.A. मलऊन नदी अकीदी वजाहत पदा से अंदाज बांधने गई चिकादियान के अल्लाह ब्यायु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा रा ओलेगा और वादा ही पूरा करला कुम वादा सूरह जुमा के अल्लाह फरमाई व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वही दगा वादा और अल्लाह पूरा करला चाप शक्ल के नौज़ बिल्लाह दा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन पर शक्ल के जरिए पैगंबर जोड़कर नौज़ बिल्लाह नो उसर लिखी हम पदा का सफा बांधे छिदा मसीह मऊद यानी गुलाम अहमद कादियानी दद बिआसत दादा से दे लका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआसत नौज़ बिल्लाह और बलदा चाचे दा ददा दोबारा रातला इन गुलाम अहमद उनमान नो ददा दा से सुन कदे कुरान मजीद शाता वरदाई कुरान मजीद शाता वरदाओ दुम रगाटा खपल अकीदा पेश की नौज़ बिल्लाह और दावई वही कुरान मजीद दावई वही बार बार दावई चिदा गुलाम अहमद मलऊन छिदे वही दा दोबारा बे दुनिया तना गले दे वही दा मोहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा बे दुनिया तना गले दे तासु खबर सोचो कहे चिदा मलऊन हुई वही जमा पर शक्ल के बिया मोहम्मद रसूलुल्लाह रगले तो तासु उगो रही गुलाम अहमद मलऊन पस्तर के बाद चप्पो दिमाग कार न का जीड़ जीड़ गाखुन है जर्द जर्द दानते काला रंग था न रंग न तोड़ो आंख से काना था अकल उनका सही काम नहीं कर रहा था शर्ट का एक बटन यहां पे दिया था तीसरा यहां पे देता था कभी शलवार उल्टा पहन के आता था एक जेब में गुड़ होता था और एक जेब में ढीला होता था कभी कभी वो कहते कि मैं गलत हो जाता हूं ढीले पे छक लगाता हूं और कभी कभी मैं गुड़ पे इस्तिंजा करता हूं जब गुड़ इस्तिंजा के पाक पशे जब लूटा के यानी खावर को लूटा के और गुड़ा के फर्क निशी का वाला है दा पैगंबरी हाँ दस खबर पे गई दा पैगंबर निशी किधर करना नदी पर मुकाबला के गोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला सुमरख को हुस्न और कड़े व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्ना क़द खुलिक़त कमा तशाउ हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर और नातख्वान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मिंबर लगाते थे और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाते मिंबर पर चढ़ और कुफ्फार को जवाब दे दो
حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرمائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وہی زما سترگو ستا پشانتا حسین نہ دیکھا تلے، وہی سبحان اللہ، اور ستا پشانتا پدی کائنات کی دا سے مور نہ دا پیدا شوی ستا پشانتا معشوم زوئی پیدا کی. او تا دا ہر عیبنا، دا ہر نقصاننا، ہر عیبنا دا سے پاکے. لکہ اللہ جل جلالہ تا بخپل فرمائے چماتا سے جوڑ کا دمرا حسین، کہے سبحان اللہ، دمرا کلے دمرا حسین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل جلالہ سمرا کل سیرت اور صورت ور کڑے ہو، او دا ملعون دا وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما شکل کے نعوذ باللہ بیارا غلے دے. تو لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون نے محمد رسول اللہ ہونے کا جو دعویٰ کیا یہ کفر عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے مرزا قادیانی ملعون اور اس کے ماننے والے سارے کافر، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس وجہ سے جب بھی کوئی قادیانی کو آپ نے مسلمان کرنا ہے تو صرف کلمے نہیں پڑھواؤ گے، بلکہ کلمے کے ساتھ آپ نے ان سے یہ الفاظ بھی کہلوانے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون وہ کافر تھا، اور اس کے ماننے والے بھی کافر، اور قادیانیت اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مذہب نہیں، وہ اسلام نہیں، بلکہ فتنہ ہے. چتر سو پورے دا الفاظ نہیں ور سرویلی تر اغا پورے قادیانی ملعون پا کلمہ نہ مسلمانی کی، نور طول کافران پا کلمہ مسلمانی کی، اور قادیانی بور سر دعوائی. لہذا یہ دنیا کے بدترین کافر ہیں.